बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे और 12वें इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसान के सब्र का इम्तिहान, इस दुनिया में और गैब का पर्दा। जब कोई ऐसी बात आपके सामने आए कि जिस पे सब्र ना आ रहा हो, तो वो इसलिए हो रहा होता है कि उसके पीछे गैब का जो पर्दा है वो हमें नज़र नहीं आता। उसकी एक अलग हकीकत होती है जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है और अल्लाह हमें बताना नहीं चाहता। इस तरह समझें कि दुनिया के जो वाक़यात हैं, इन सब के सामने एक पर्दा है, एक बहुत जो है कसीफ पर्दा है, जिसकी वजह से हमें उसकी असल हकीकत समझ में नहीं आती। और हर वाक़ये की एक हकीकत होती है। अगर हम गैब के पर्दे की बात करें तो ये इस तरह से है जैसे कि कुरान हकीम में सूरह कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से में अल्लाह ने कुछ हकीकत से पर्दा हटाया। यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का कश्ती में सुराख करना, लड़के को कत्ल करना और दीवार को सीधा करना, जिस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ, लेकिन बाद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनकी हकीकत बयान की। और वो हकीकत जो है वो उस वक्त के हालात से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ थी और तब्दील थी, जो आने वाले वक्त में होना था। तो ये उन बातों की हकीकत होती है जिस पर इंसान सब्र नहीं कर सकता, और वो हकीकत अल्लाह ताला वक्त आने पर दिखाते हैं। वक्त से पहले वो हकीकत हमें मालूम नहीं होती और हम ये समझ रहे होते हैं कि ये शहर या ये इंसान हमारे हक़ में बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर वाक़ये की हकीकत अल्लाह को पता है और अल्लाह ताला आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमारी वही ख्वाहिशात, वही मामलात सही रहते हैं और वही ख्वाहिशात पूरी होती हैं जो आने वाले वक्त में हमारे हक़ में हों। और अगर आने वाले वक्त में हमें किसी से नुकसान पहुंचना हो या प्रॉब्लम होनी हो, तो उन चीज़ों से अल्लाह ताला हमें इशारे के ज़रिए पीछे हटाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनमें हर्डल्स आ जाएं, और हर्डल्स रख दी जाती हैं ताकि इंसान उस चीज़ से बचे। क्योंकि अल्लाह ताला तमाम इंसानों के खालिक हैं और वो नहीं चाहते कि किसी को भी कोई नुकसान पहुँचे। और वो मतलब एक तरह से जैसे माँ अपने बच्चे को सांप की तरफ नहीं जाने दे सकती, इसी तरह वो इंसान, वो लोग जो कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में जहर घोलने का इरादा रखते हैं या डैमेज देना चाहते हैं या नुकसान देना चाहते हैं, उनको हमसे दूर किया जाता है। हर वाक़ये में अल्लाह की हिकमत है जो गैब में पोशीदा है, जिसे लोग समझना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हमारे सब्र का इम्तिहान होगा और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला जानते हैं, और इसलिए हमसे सब्र और इंतज़ार कराया जाता है, क्योंकि उस पे आपको सब्र ही करना होगा। अल्लाह ताला के नबियों ने बड़े बड़े इम्तिहानात इस दुनिया में दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान कि जब वो ईमान लाए, घर से निकाले गए, आग में फेंके गए, बच्चे को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया, फिर सहरा में गए, तो आप देखें कि उन्होंने कैसे कैसे इम्तिहानात दिए, आजमाइशों में से गुज़रे, सब्र किया और शुक्र किया और अल्लाह ताला के आगे सर तस्लीम खम रखा। एवरीबॉडी विल हर्ट यू इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में आपको सब लोग हर्ट करेंगे, क्योंकि ये दुनिया तकलीफ़ की जगह है। यहाँ पे राहतें, मुसरतें, खुशियाँ ना ढूंढें, क्योंकि खुशियाँ सिर्फ आपको अगली दुनिया में जन्नत में मिलेंगी। यहाँ पे आपको तकालीफ़ और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स, इसके अलावा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और खुशियाँ आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ तकालीफ़ भी होंगी। जब अल्लाह की तदबीर व्यूअर्स हमारी प्लानिंग के साथ चल रही होती है तो हमें सब अच्छा लग रहा होता है, हम बहुत खुश होते हैं कि सब चीज़ें हमारे ऐन मुताबिक हो रही हैं, हमारी सोच के और हमारी फ़हम के।
لیکن جب صرف اللہ کی تدبیر چلتی ہے تو ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کانفلکٹ آ جاتا ہے، ہم جگہ جگہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا، ویسا نہیں ہو رہا، یہ چاہیے تھا مجھے، وہ چاہیے تھا۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس دنیا میں مرضی اور مشیت صرف اللہ کی چلے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہر فیصلہ ہر انسان کے حق میں رکھنا ہے، اور بہتر رکھنا ہے، جو اس کے حق میں بہترین ہے وہی ملے گا۔ انسان کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ اطمینان کے پیچھے۔ یہ مل جائے تو مجھے اطمینان مل جائے گا، یہ انسان مل جائے تو میری زندگی بہترین ہو جائے گی، اطمینان والی ہو جائے گی، یہ کار مل جائے، یہ خاتون مل جائے، یہ گھر، یہ نوکری، یہ مرتبہ، یہ رتبہ، ایک بیٹا، ایک بیٹی، 4 بیٹے، 6 بیٹے، 3 بیٹیاں، یہ مطلب انسان کسی نہ کسی خواہش کے پیچھے لگاتار بھاگ رہا ہے۔ اطمینان کے چکر میں اس کی پوری زندگی گزر گئی، لیکن یہ کہ وہ ابھی تک اطمینان ہی ڈھونڈ رہا ہے۔ اور سکون اور اطمینان اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ یہاں کی زندگی، جیسے قرآن حکیم میں آیا ہے، صرف دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے، سراب ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ تو اس چیز پہ آپ سیریس نہ ہوں، کیونکہ یہاں پہ سب کچھ وقتی ہے، عارضی ہے، اور یہ 60-70 سال کی زندگی جو ہے آپ کا ایک امتحان ہے، جس کا رزلٹ آپ کو اگلی دنیا میں آخرت میں دکھایا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لیں۔ اگر کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے تو کہتا رہے، اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے تو کرتا رہے، نہ تو اس کی تعریف سے میری عزت میں اضافہ ہوگا، اور نہ ہی اس کی بے عزتی کرنے سے میری تذلیل ہوگی، یا اس کی تنقید کرنے سے میری تذلیل ہوگی، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جسے چاہے عزت دے، اور جسے چاہے جو ہے وہ اس کی تذلیل ہو، اور اسے لوگوں میں عزت کا مقام اس سے چھین لے۔ انسانوں کے ہاتھ میں عزت، ذلت، رزق، زندگی، موت نہیں ہے۔ انسانوں کی ذات کو آپ جو ہے اللہ کی ذات اور صفات سے الگ سمجھیں، اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ لوگ خوف کی وجہ سے بڑے رتبے والوں کے آگے جھک جاتے ہیں، جبکہ جھکنا صرف اللہ کے آگے چاہیے۔ زندگی، موت، اولاد، اور اس کے علاوہ عزت، ذلت، رزق، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس میں آپ انسانوں کے آگے نہ جھکا کریں، خوف نہ کھایا کریں، کیونکہ وہ کوالٹیز کبھی بھی انسانوں میں ہو ہی نہیں سکتی جو ذات الہی میں ہیں، جو صفات الہی ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں سے آپ کو ڈرنے جھکنے کی ضرورت نہیں، جو پاورفل ہیں، جو مالدار ہیں، جو خوف دلا کر آپ سے جو ہے کام کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کو غلط راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ویئرس کرنے کی ضرورت، کیونکہ نہ کسی کی تعریف آپ کو اوپر لے کر جائے گی، نہ کسی کی تذلیل آپ کو نیچے گرائے گی۔ انسان کا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور عزت ذلت دینے والی ذات جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اللہ ان لوگوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے جو گمراہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، جو خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، کمر کس لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں بدلنا ہے، ہم نہیں بدلیں گے۔ تو جب کوئی انسان اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہے گا، بے راروی میں رہنا چاہے گا، غلط رستے پہ چلنا چاہے گا، بری عادتوں کو نہیں چھوڑے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ رہنے دیتے ہیں، کیونکہ انسان لاکھ چاہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ارواح جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شیطانی ہوتی ہیں، شریر ہوتی ہیں، نفسیاتی ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کمر کسی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے اندر تبدیلی نہیں لانی، اچھائی کو اختیار نہیں کرنا، نیکی کے رستے پر نہیں چلنا، صراط مستقیم پہ نہیں آنا، کیونکہ وہ اسی طرح کے شیطانی ارواح کو فالو کرتی ہیں، اور شیطان نے ان کو جو ہے اس گروہ میں رکھا ہوتا ہے کہ شیطانی گروہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی حرکات، سکنات، ان کے اعمال جو ہیں وہ شرارتی رہتے ہیں، اور وہ اسی نیچر کے مطابق رہتے ہیں، اور نقصان بھی وہ بے حد اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ گمراہی کے رستے پر ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ ویئرس، تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ اور آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔
تو اس لیے جب بھی کسی دوسرے سے کلام کریں تو بہت سوچ سمجھ کر کریں، مختصر کریں اور نرمی سے بات کریں، نرم لہجے میں بات کریں، آہستہ بات کریں۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اور دوسروں کو ایسے الفاظ استعمال کرنے سے جن سے ان کی تضحیق ہو، تذلیل ہو، ان سے حتی الامکان گریز کریں، کیونکہ یہ ایک اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اچھا اخلاق نرم رویہ ہے، پاکیزہ الفاظ ہیں اور خیر کی بات کرنا ہے۔ ادروائز آپ اپنی زبان کو خاموش رکھیں اور چپ رہیں، کیونکہ اسی میں عافیت ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں ایک چپ اور لاکھوں سکھ، تو آپ کو 100 سکھ ملتے ہیں ایک چپ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں خیر بانٹنے کے کاموں میں مصروف رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔